صاحب سمو امیر نے کہا ہے کہ قطر اور اسپین کے درمیان گہرے اور تاریخی تعلقات قائم ہیں، اور قطری کیبنٹ نے ملک میں ہیلتھ سروسز کے متعلق ڈرافٹ بل کی منظوری دے دی ہے۔ اور اب پیش خدمت ہے اردو ریڈیو قطر FM 107 سے آج کا پہلا مفصل نشریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی اسپین کا دورہ مکمل کر کے دارالحکومت میڈرڈ سے روانہ ہو گئے۔ روانگی کے بعد صاحب سمو امیر نے اسپین کے بادشاہ کنگ فلیپی سکس اور اسپین کے وزیر اعظم جناب ڈاکٹر پیڈرو سینچیز کو شکریہ کے تار بھیجے، جس میں انہوں نے ان کی اور ان کے ہمراہ وفد کی شاندار میزبانی اور پرتپاک استقبال کا شکریہ ادا کیا۔ صاحب سمو امیر نے کہا کہ اس دورے میں انہوں نے کنگ فلیپی اور وزیر اعظم ڈاکٹر سینچیز کے ساتھ دونوں ملکوں کے درمیان دوستی اور تعاون کی بنیاد پر قائم تعلقات کو مختلف شعبوں میں مزید بڑھانے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا۔ صاحب سمو امیر نے ہسپانوی بادشاہ اور وزیر اعظم کی صحت و سلامتی اور اسپین کے عوام کی مزید خوشحالی اور ترقی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ اسپین سے روانہ ہونے سے پہلے صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی اور اسپین کے وزیر اعظم ڈاکٹر پیڈرو سینچیز کے درمیان باضابطہ بات چیت ہوئی، جس کے آغاز میں ڈاکٹر سینچیز نے صاحب سمو امیر کے تاریخی دورے کا خیر مقدم کیا اور کہا کہ اس دورے کے اہم نتائج برآمد ہوں گے اور دونوں ملکوں کے آپسی تعلقات مزید مضبوط ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ اسپین صاحب سمو امیر کو اپنا حقیقی اور اہم دوست اور قطر کو ایک قابل اعتماد پارٹنر سمجھتا ہے۔ اس موقع پر صاحب سمو امیر نے قطر اور اسپین کے آپسی تاریخی تعلقات اور ان میں ہونے والی پیش رفت کی تعریف کی اور کہا کہ ہماری آج کی بات چیت سے باہمی تعاون میں اور اضافہ ہوگا اور یہ بات چیت دونوں ملکوں کے مقاصد کو حاصل کرنے میں اپنا کردار ادا کرے گی۔ مذاکرات اور بات چیت کے دوران آپسی تعاون خاص طور پر سیاست، انرجی، اکانومی، انویسٹمنٹ، تجارت، انڈسٹری اور کلچر جیسے شعبوں میں تعاون کا جائزہ لیا گیا۔ اس کے علاوہ مشترکہ دلچسپی کے علاقائی اور عالمی امور بھی زیر بحث آئے۔ بات چیت کے اختتام پر صاحب سمو امیر اور ہسپانوی وزیر اعظم کی موجودگی میں دونوں ملکوں کے درمیان ایک معاہدے اور کئی MOUs پر دستخط کیے گئے۔ صاحب سمو امیر نے کہا کہ کنگ فلیپی ششم اور وزیر اعظم سینچیز کے ساتھ ان کی جامع اور کمپریہنسو بات چیت آپسی شراکت اور اس کو بڑھانے کی خواہش کی ترجمان ہے۔ ٹویٹر پر اپنے پیغام میں صاحب سمو امیر نے ان ملاقاتوں کو دوستانہ اور فروٹفل قرار دیا۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کے اسپین کے دورے کے دوران قطر کے وزیر تجارت اور صنعت شیخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثانی اور اسپین کی وزیر صنعت و تجارت اور ٹورزم محترمہ رییس موروٹو نے قطر اسپین بزنس فورم کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر اسپین کے وزیر اعظم ڈاکٹر پیڈرو سینچیز بھی موجود تھے۔ نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی نے ملک میں متعین کیے گئے 6 نئے سفراء سے ان کی اسناد سفارت وصول کی، جن میں لیبیا کے سفیر جناب محمد مصطفیٰ صغیر، اسواتینی کے سفیر جناب سونجا موبو کوکو دلامینی، ایتھوپیا کے سفیر جناب فیصل علی ابراہیم، انگولا کے سفیر جناب انٹونیو کویلو راموس ڈیکروز، جنوبی افریقہ کے سفیر جناب غلام حسین اسفال اور استونیا کے سفیر جناب جان رینہول شامل ہیں۔ صاحب نائب امیر نے تمام نئے سفیروں کو ملک میں خوش آمدید کہا اور قطر اور ان کے ملکوں کے درمیان تعلقات میں مزید فروغ کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ اس موقع پر نئے سفراء نے اپنے اپنے ملکوں کی قیادت کی جانب سے صاحب سمو امیر اور نائب امیر کی خدمت میں خیر سگالی کا پیغام پہنچایا۔ وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی نے محترمہ الزبتھ برن کو فرانس کی وزیر اعظم مقرر کیے جانے کے موقع پر مبارکباد کا برقی پیغام ارسال کیا اور دونوں ملکوں کے تعلقات میں مزید استحکام کے لیے نیک خواہشات ظاہر کی۔
وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی کو جمہوریہ مولدووا کی وزیر اعظم محترمہ ناتالیا جوریلیتا کی جانب سے ایک ٹیلی فون کال موصول ہوئی جس کا تعلق دونوں ملکوں کے آپسی تعلقات سے ہے۔ کال کے دوران مشترکہ دلچسپی کے کئی امور پر بھی بات چیت کی گئی۔ وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی کی صدارت میں کل کابینہ کا ہفتہ وار معمول کا اجلاس بلایا گیا، جس کے دوران کابینہ نے متحدہ عرب امارات کے حکمراں خاندان آل نہیان، اماراتی حکومت اور اماراتی عوام کے ساتھ سابق صدر شیخ خلیفہ بن زائد آل نہیان کی وفات پر تعزیت کا اظہار کیا اور دعا کی کہ اللہ تعالیٰ شیخ خلیفہ بن زائد آل نہیان کی مغفرت فرمائے اور نئے صدر شیخ محمد بن زائد آل نہیان کی قیادت میں UAE خوب ترقی کرے۔ اس کے بعد کابینہ نے ملک میں کورونا وائرس کے پھیلاؤ کو محدود کرنے کے حوالے سے نافذ احتیاطی تدابیر اور پابندیوں کو مرحلہ وار اٹھانے کے متعلق سپریم کمیٹی فار کرائسس مینجمنٹ کی رپورٹ سنی اور فیصلہ کیا کہ ہفتہ 21 مئی 2022 سے اسپتالوں اور پبلک ٹرانسپورٹ کے علاوہ تمام بند اور کھلے پبلک مقامات پر فیس ماسک لگانا ضروری نہیں ہوگا، البتہ احتراز اپلیکیشن کا گرین ہونا ضروری ہے۔ یہ خبریں آپ اردو ریڈیو قطر FM 107 سے سن رہے ہیں۔ قطری کیبنٹ نے ملک میں ہیلتھ سروسز کے متعلق ایک بل کی منظوری دی ہے، جس کے مطابق قطری شہریوں کو تمام سرکاری ہیلتھ فیسلٹیز میں مفت علاج فراہم کیا جائے گا، جبکہ قطر میں مقیم تمام غیر ملکیوں اور وزٹ پر آنے والوں کے لیے ہیلتھ انشورنس لازمی ہوگا۔ یہ ہیلتھ انشورنس ان کمپنیوں کا ہونا چاہیے جو قطر کی ہیلتھ منسٹری میں رجسٹرڈ ہیں۔ وزارت صحت نے ایک بیان میں وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ اس بل پر عمل مرحلہ وار ہوگا اور پہلے مرحلے میں صرف وزٹرز کے لیے ہی اس پر عمل درآمد ضروری ہے۔ وزیر ثقافت یا کلچر منسٹر شاہ غامی اور تنظیم برائے ثقافت و اسلامی تعلقات کے صدر جناب محمد نہیان کے ساتھ الگ الگ ملاقات کی، جس کے دوران دو طرفہ تعلقات بالخصوص ثقافت کے شعبے میں فروغ دینے کے وسائل اور مشترکہ دلچسپی کے عمومی ثقافتی امور پر بات چیت کی گئی۔ لیبر منسٹر ڈاکٹر علی بن سمیخ المری کے ساتھ ملک کے دورے پر آئے ہوئے بنگلہ دیش کے ممبر آف پارلیمنٹ ملک بنگلہ دیشیوں کے امور کے وزیر جناب بڑھانے کے طریقوں پر غور کیا گیا۔ فلسطین کے صدارتی دفتر نے مطالبہ کیا ہے کہ اسرائیل کے دائیں بازو کی جانب سے جاری کشیدگی کی پالیسی پر لگام لگایا جائے۔ صدارتی دفتر نے بڑھتی ہوئی کشیدگی کی پوری ذمہ داری اسرائیلی حکومت پر ہے۔ دوسری جانب فلسطینی صدر کے مشیر برائے اسلامی تعلقات اور دینی امور اور چیف جسٹس محمود الحباش نے کہا ہے کہ شدت پسند سیٹلرز کی جانب سے قبۃ الصخرہ کو گرانے اور رواں ماہ کے اواخر میں اس پر چڑھائی کے مطالبات عالم اسلام کے خلاف جنگ کا اعلان ہے اور یہ مطالبے بین الاقوامی قوانین کی کھلی خلاف ورزی ہیں۔ آج کا پہلا نشریہ ختم ہونے سے قبل اس وقت کی اہم سرخیاں ایک مرتبہ پھر سن لیجیے۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی اسپین کا دورہ مکمل کرنے کے بعد میڈرڈ سے روانہ ہو گئے۔ صاحب سمو امیر اور اسپین کے وزیر اعظم کے درمیان سرکاری بات چیت ہوئی اور دونوں کی موجودگی میں کئی MOUs پر دستخط کیے گئے۔ صاحب سمو امیر نے کہا ہے کہ قطر اور اسپین کے درمیان گہرے اور تاریخی تعلقات قائم ہیں۔ قطری کیبنٹ نے ملک میں ہیلتھ سروسز کے متعلق بل کی منظوری دے دی ہے۔ اسی کے ساتھ اردو ریڈیو قطر FM 107 سے آج کا پہلا نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ عبید طاہر اور تکنیکی معاون محمد حسن سوڈانی کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔